السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا جو فزیکل ایجوکیشن ایم سی کیوز اور جنرل لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیومن اناٹمی اینڈ فزیالوجی کے، اور جس میں پی پی ایس سی کے پریویس ٹیسٹ، یو جی ٹی کے ٹی جی ٹی کے پریویس ٹیسٹ بھی شامل جو ہے ایم سی کیوز کیے گئے ہیں۔ این ٹی ایس کے لیے، پی پی ایس کے لیے، ادر جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہیں ان کے لیے جو کوشچن شامل کیے گئے ہیں۔ تو آج ہمارا فرسٹ جو سب سے پہلا جو ہمارا ایم سی کیوز اور ٹاپک ہے دی سائنس ڈیلنگ ود اسٹرکچر آف اینیمل اینڈ ہیومن باڈی اناٹمی، کسی بھی جسم کی ساخت یا اس کے ڈھانچے کے بارے میں جو ہمیں علوم ہم حاصل کرتے ہیں وہ اناٹمی کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد دا سائنس دیٹ ڈیلس ود دی ریجن فزیکل اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ کالڈ انتھرالوجی، اسٹڈی آف ٹیشوز از کالڈ ہسٹالوجی، یعنی کہ جو ہمارے ٹیشوز، جو سب سے پہلے جو ہمارے جسم کی ساخت جہاں سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے سیل کے بعد جو ہے نا وہ ٹیشوز، جب بہت سارے سیل ایک جیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ٹیشوز بناتے ہیں، جب بہت سارے ٹیشوز جو ہے نا اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ساتھ تو ایک جو ہے نا عضو بنتا ہے، جب بہت سارے عضو آپس میں ملتے ہیں تو جو ہے نا ایک جسم تیار ہوتا ہے۔ لائک یہ جسم کا اسٹرکچرس، ریبس، کیلوک، اسکیپولا، ہیومرس، ریڈیس، النس، فیمر، پٹیلا، ٹیبیا، فیبولا، یہ تمام انسانی جسم کا اسٹرکچر، جو ڈھانچہ جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جو اناٹمی کہلاتا ہے۔ پھر پاؤں کی ہڈیاں، ٹارسل، میٹاٹارسل، فلنجیس، ہاتھ کی ہے میٹاکارپلس، کارپلس، سیکرم، ٹھیک ہے، ایلم، ریبس، سٹرنم، یہ مختلف انسانی جسم کی ڈھانچہ اور ہڈیاں جس کے بارے میں ہم اناٹمی کے اندر علوم حاصل کرتے ہیں۔ دا سائنس آف ہیلتھ اینڈ اٹس پریونشنس، ایسی سائنس جیسے جو ہمیں بیماریوں کے بارے میں بتاتی ہے اور ان سے بچنے کے بارے میں۔ ہائیجینس کہلاتی ہے۔ دا اسٹڈی آف فنجائی اینڈ فنگس ڈیزیز، مائیکالوجی، ٹھیک ہے، فنجائی اور فنگس ٹائپ ڈیزیزز جو ہیں، چھوٹی جو بیماری ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو معلومات دیتی ہے۔ دا اسٹڈی آف دا نروس سسٹم از فنکشنز اینڈ ڈس آرڈرز، نیورولوجی۔ The study of diseases of the nervous system, neuropathology. The how many regions of the human body, 5 نیچے ان کی ڈیٹیل بھی تھوڑی سی بیان کی گئی، ایکسپلین بھی کیا۔ The 5 regions of the body include the head, neck, torso, upper extremity and lower extremities. It is a movement of limb toward the midline of the body. Adduction یہ ہیومن موومنٹس ہیں جو ہمیں بھی کسی بھی طرف جو ہم کسی سمت ہم موو کرتے ہیں، جو ہمارے جو باڈی اسٹرکچر یا سیگمنٹ ہے باڈی اس کے حوالے سے۔ اڈکشن، اٹ از اے موومنٹ آف دا لمب ٹوورڈ دا مڈ لائن آف دا باڈی۔ یہ تمام جو ہے یہ اڈکشن، یہ فرسٹ جو سب سے پہلا جو ہے ہمارا وہ اڈکشن ہے۔ پھر ایک لیٹرل روٹیشن ہے، میڈیل روٹیشن ہے، ایکسٹینشن ہے، ایلیویشن، ڈپریشن ہے، ایکسٹینشن ہے، پھر اس کے بعد فلیکشن ہے، ٹھیک ہے، فلیکشن، ایکسٹینشن، سپرنیشن، پرونیشن، ریٹریکشنز، پروٹیکشنز، ڈورسی فلیکشن، پلانٹر فلیکشنز، انورشن، ایورشن، سرکمڈکشنز، ایکسٹینشن، فلیکشنز، یہ تمام انسانی جسم کی موومنٹ ہے جو ہم اپنے کسی بھی عضو کو جو ایک عضو سے دوسرے عضو سے چاہے قریب کرتے ہیں مڈ لائن کی جانب، یا اوے فرام دا باڈی پارٹس ہم لے کے جاتے ہیں، یا جس طرح یہ ہاتھ کی میں ہمارا جو سیدھی ہتھیلی ہے جس کو سیدھی ہتھیلی کو سپینیشن کہا جاتا ہے اور الٹی ہتھیلی کو جو ہے نا پرونیشن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے کندھوں کی ہے ریٹریکشنز، کندھا جو آگے کی جانب موو کرتے ہیں ریٹریکشن ہے، پیچھے کی جانب کرتے ہیں تو پروٹریکشنز ہے۔ اچھا، اسی طرح پاؤں کی جو ہے وہ ڈورسی فلیکشن، ایڑی کو ہم اندر کی جانب لے کے جائیں تو ڈورسی فلیکشن ہوتا ہے، اگر ہم باہر کی جانب ایڑی کو اپنے باہر کے نکالتے ہیں تو پلانٹر فلیکشن ہے۔ اسی طرح انورجن اور ایورجن بھی اسی طرح، اگر ہم پاؤں کو انڈوکھے کو یا ہاتھ کے انڈوکھے کو جو گھماتے ہیں یا کونی شولڈر کو گھماتے ہیں تو سرکمڈکشن کہلاتی ہے۔ اس طرح جب ہم بازوؤں کو باہر کی جانب پھیلاتے ہیں تو ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم اوپر کوہنی کی جانب لے کر آتے ہیں تو فلیکشن، یعنی کہ ہمارا مسل جس کے اندر سکڑتا ہے، اور جس مسل کے اندر ایکسٹینشن ہے، ایکسٹینڈ ہو، تناؤ پیدا ہو تو وہ ایکسٹینشن کہلاتی ہے۔
It is an movement of the limb away from the midline of the body. Adduction کہ ہم کسی بھی جسم کے عضو کو جو مڈ لائن ہے اپنے بازو کو دور لے کے جاتے ہیں تو اڈکشن کہلاتی ہے. ابڈکشن کہلاتی ہے سوری. فرنٹ آف اینی پارٹ از کالڈ انٹیریئر. انسانی جسم کے جو سامنے جو اسٹرکچر ہے جو کسی چاہے وہ ہاتھ کا ہے یا جسم کے باڈی کا فرنٹ حصہ ہمارا وہ انٹیریئر کہلاتا ہے. یہ لائک دس ساتھ اسٹرکچر بھی لگایا گیا ہے. دا بیک سائڈ آف اینی اسٹرکچر از کالڈ پوسٹیریا. جو کسی بھی جسم کا مثلا یہ ہتھیلی کا جو بیک سائڈ ہے یا ہمارے پاؤں کا جو بیک حصہ ہے وہ کوئی بھی جسم کا ہمارا کا جو بائک حصہ ہے وہ پوسٹیریر کہلاتا ہے لائک دس. اور یہ کوشچن پی پی ایس سی 2019 کے تحصیل سپورٹس آفیسر کے پیپر کے اندر بھی آ چکا ہے. The relaxation of any part of the body that decrease the angle between the bone of the limb at the joint. یہ فلیکشن کہلاتی ہے کہ ہمارے ریلیکسیشن آف اینی پارٹ آف دا باڈی انسانی جسم کے کسی بھی عضو کو جو ہم ریلیکس کرتے ہیں آف دا باڈی دیٹ ڈیکریز دا اینگل اور ہم اس کا زاویہ جو ہے نا مثلا ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو کندھے کی جانب لے کر اوپر جائیں ٹھیک ہے کندھے کی جانب لے کر آئیں تو فلیکشن ہوگی ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو ہاتھ کو آگے کی جانب کھولیں تو یہ ایکسٹینشن ہوگی ٹھیک ہے. ہمارا جو اینکل ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. It is the stiffness created by any part of the body and there is an increase in the angle of the bone extension. یعنی کہ انسانی جسم کے اندر stiffness تناؤ پیدا ہوتا ہے. Any part of the body there is an increase the angle of the bone. اور ہماری ہڈیوں کا جو زاویہ ہے یعنی کہ ہم بازو اوپر لے آئیں کوہنی کی جانب یا شولڈر کی جانب لے آئیں تو فلیکشن ہے. اگر ہم بازو کو باہر کی جانب سیدھا کرتے ہیں تو یہ ایکسٹینشن. اور یہ کوشچن بھی پی پی ایس سی لیکچرر 2015 کے ٹیسٹ کے اندر آ چکا ہے. These carry deoxygenated blood from different part of the body toward the heart. ایسی خون کی نالیاں جو جسم سے دل کی جانب toward the heart گندا خون ڈی آکسیجنیٹڈ آکسیجن کے بغیر ٹھیک ہے جو خون لے کر دل کی جانب لیتے ہیں وینز کہلاتی ہیں. These vessels which carry oxygenated blood from heart to the different organs of the body. یہ آرٹریز کی طریف ہے ایسی خون کی شریانیں جو پورے جسم کو جو ہے نا آکسیجن زدہ یا آکسیجن میلا خون جو ہے وہ پورے جسم کے اندر جو ہے سپلائی کرتی ہیں وہ آرٹریز کہلاتی ہیں. These are small in vessel in which organs of the blood occurs. ایسی خون کی باریک نالیاں جن کے اندر ہر وقت خون جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور وہ ایکسچینج کرتی ہیں جن کے اندر آکسیجنیٹڈ بلڈ بھی ہوتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ بھی موجود ہوتا ہے. یعنی کہ آکسیجن ملا خون بھی شامل ہے اور آکسیجن نہ ملا خون بھی ان کے اندر شامل ہوتا ہے. کیپلریز کہلاتی ہے. These carry different type of stimulus or order which are given by brain nerves. انسانی جسم کی وہ باریک نالیاں یا باریک خون کے وہ ریشے ڈفرینٹ ٹائپ آف اسٹیمولس اور آرڈر ان وچ ایسی وینے یا نرویں جو میسج پہنچاتی ہیں جو پیغام رسائی کا کام کرتے ہیں وہ نرو کہلاتے ہیں. گیون بائی دا برین جو کہ مختلف پورے جسم سے پیغامات وصول کر کے برین تک ہمارے نروس سسٹم تک پہنچاتی ہیں نروس کہلاتی ہیں. آگے ہے کھل جگہ سے بریسٹ از اے موڈیفائڈ اسمارٹ گلینڈ. ہاؤ مینی پارٹ آف ہیومن بریسٹ 3 پارٹ آف ہیومن بریسٹ یا نیچے اسٹرکچر کے اندر بھی بتایا گیا ہے. مسلز آر فاؤنڈ ان پیکٹورل ریجنز. یہ نیچے مسلز کی ڈیٹیل بھی بیان کیا. 3 میجر جو ہے نا وہ مسل ہمارے پیکٹورل ریجن کے اندر جو ہے نا پایا جاتا ہے. سب سے پہلا جو ہے نا سپرفیشل یہ فیمیل بریسٹ جو اوپر بیان کی گئی ہے. 2 پارٹ آف دا پیکٹورل ریجن سپرفیشل فیمیل بریسٹ اور ڈیپ 3 مین مسل جو ہے نا پائے جاتے ہیں جو پیکٹورل میجر مسل پیکٹورل مائنر مسل اور سب کلیویس مسل. یہ 3 مسل کے نیچے نام بھی دیے گئے ہیں. نیچے یہ مختلف سٹرکچر کے اندر دکھایا بھی گیا کہاں کہاں پر یہ مسل جو ہے یہ پائے جاتے ہیں. پیکٹورل میجر مسل یہ ہماری جو ہنسلی کی ہڈی ہے کلیویکل بون ہے اس کے نیچے دیکھیں اور سب کلیویس جو ہے یہ ہنسلی کی ہڈی کے بالکل ساتھ ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے یہ پیکٹورل میجر مسل ہے یہ ہمارے جو کندھا ہے اس کے ساتھ آگے اور پیچھے جو ہے یہ ہمارے یہ سامنے بریسٹ کے اوپر بالکل جو ہے نا یہ مسل پایا جاتا ہے. دا فنکشن آف پیکٹورل میجر مسل. ان کا کام کیا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر پیکٹورل میجر مسل جو ہے ان کے فنکشن کیا ہے فیل کیا ہے. اٹ از اے پاورفل ریسپانسبل فار اڈکشن
اینڈ میڈیل روٹیشن آف آرم ایٹ شولڈر جوائنٹ. سب سے اہم جو ان کا کام ہے یہ ایڈکشن ہمارے باہر پھیلنے کے لیے، اور میڈیل روٹیشن جو ہم بازو کو گھماتے ہیں یا اندر کی جانب لے کے رہتے ہیں تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اٹ از اسٹڈی آف clavicle during movement? No. Just it is a powerful responsible for of adductions and medial rotation of arm at shoulder joint. یہ shoulder joint کے اوپر medial rotation اور adduction جو ہماری موومنٹ ہے اس کے لیے سب سے اہم اس کی ذمہ داری ہے اس کو موو کرنے کی. The name of pectoral region muscle are کہ پیکٹورل میجر یا اوپر بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پیکٹورل میجر، پیکٹورل مائنر، سب کلیوس. آل آف دیز ہیلپ ان فورس انسپائریشن. پیکٹورل مائنر جو کا کام کیا ہے کہ فورس انسپائریشن کا کام کرتا ہے. اٹ از اے کلیویکل ڈیورنگ اپ ورڈ موومنٹ. سب کلیوس مسل جو ہے جب ہم اپنی یہ ہڈی جو ہے کلیویکل بون جو ہے ہماری ہنسلی کی جو ہڈی ہے اپ ورڈ جب ہم اوپر یا نیچے کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کو موو کرنے کے اندر سپورٹ فراہم کرتا ہے. دیز مسل ایکشن ہیلپ abductions and also flexor and two millennium. یہ ڈیلٹائل مسل کے بارے میں ہے. is a powerful extensor of elbow joint. tricep مسل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ powerful extensor of elbow joint ہے جس کے ان کے فنکشنز بھی ساتھ ساتھ مسلز کے بیان کیے گئے جو جہاں ہمارے جسم میں پائے گئے ہیں. ہمارے اپر باڈی کے مسلز ہیں. آگے ایلبو کیا کرتی ہے، اس کی ایلبو کی ٹائپس کیا ہیں؟ ایلبو از اے ہنج ویرائٹی آف سائنوویل جوائنٹ. سائنوویل جوائنٹس کون سے ہیں؟ جن کے اندر لیکوڈ سیال مادہ جو ہے پایا جاتا ہے اور جو ایک کارٹلیج کے ذریعے اوپر کور ہوتی ہیں وہ ہنج ویرائٹی آف جوائنٹ ہوتے ہیں. کوارڈیسیپ اسٹرانگ ایکسٹینشن آف لیگ. کوارڈیسیپ مسل ہمارے جو تھائی کے مسل ہوتے ہیں اسٹرانگ ایکسٹینشن آف لیگ. یہ بھی پی پی ایس سی 2015 کے پیپر کے ایگزام کے اندر یہ کوشچن آ چکا ہے. خالی سائنوویل جوائنٹ آف ہنج ویرائٹی. اینکل جوائنٹ ہمارا جو اینکل جوائنٹ ہے جو ہمارے ٹخنے کا جو جوائنٹ ہے وہ بھی سائنوویل جوائنٹ آف ہنج ویرائٹی. یہ بھی ایک کارٹلیج کے ذریعے ساتھ دکھایا بھی گیا ہے. جو اوپر جو لیگمنٹس ہے سب ٹیلر جوائنٹ ہے، فیبولا اوپر آ رہی ہے، ہڈی آ رہی ہے، اور نیچے جو اس کے ساتھ ٹیبیا آ رہی ہے، میڈیل ہے اور ڈیلٹائل لیگامنٹ ہے. اس کے ساتھ یہ ساتھ ساتھ لیگامنٹس بھی ہیں. میڈیل ویو ہے، اس کے بعد نیچے اس کا جو ہے نا لیٹرل ویو بھی دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، فیبولا ہے، ٹیبیا ہے، پوسٹیریئر اینڈ انٹیریئر انفیریئر ہے. اچھا، ٹیوبیکولر بون ہے، لیگامنٹس ہیں، انٹیریئر ٹیوبیکولر لیگامنٹس ہے، اور انٹروشیس ممبرین جس کے ذریعے سے جو ہے نا یہ ہمارا اینکل جوائنٹ ایک دوسرے کی ہڈی اور نیچے پاؤں کی ہڈی اور ٹیبیا اور فیبولا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہ بھی ہنج ویرائٹی آف سائنوویل جوائنٹ ہے. یہ دیکھیں یہ آگے اس کی مکمل جو ہے ڈیٹیل بھی ہے. ٹیبیا، فیبولا، سب ٹیلر جوائنٹ، ڈیلٹائڈ، یہ اس کا میڈیل ریویو ہے. اچھا، اس کے بعد لیٹرل ویو کے اندر جائیں تو فیبولا اس کی بیک پہ ہے، پھر اس کے سامنے ٹیبیا بون ہے جس کو ہم شین بون بھی کہا جاتا ہے، انٹروشیس ممبرین ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا پوسٹیریئر انٹیریئر انفیریئر ہے، ٹیبیو فیبولر لیگامنٹس، پھر اس کے بعد انٹیریئر ٹیبولو فیبولر لیگامنٹس ہے، پھر سب ٹیلر جوائنٹ نیچے اس کی جو ہڈی بن رہی ہے سب ٹیلر بون کے اوپر. ٹھیک ہے، کلکینیس فیبولر لیگامنٹس، یہ جو کلکینیس اور فیبولا کی ہڈی کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں وہ لیگامنٹس جو ہے. از اے کمپاؤنڈ آف سائنوویل جوائنٹ. نی جوائنٹ یہ ہمارے جو گھٹنے کا جوائنٹ ہے جس کے اوپر خالی کا از اے بال اینڈ ساکٹ ویرائٹی آف سائنوویل جوائنٹ. ہپ جوائنٹ جو ہے نا وہ بال اینڈ ساکٹ ویرائٹی آف جوائنٹ ہے. دا کنٹریکشن آف دا ہارٹ از کالڈ سسٹولک. جب ہمارا دل دھڑکتا ہے، کنٹریکٹ کرتا ہے، یعنی کہ بلڈ کو باہر کی جانب آکسیجن والا خون خارج ہوتا ہے، جب ہمارے دل سے دل پمپ کرتا ہے کنٹریکشن کہلاتا ہے. یہ ہمارے کچھ اسٹرکچرس جو ہماری یہ نی کا جو ہے وہ دکھایا گیا. ہیمسٹرنگ مسل ہے، کوارڈیسپ مسل ہے، پٹیلا جو ہماری نی کیپ ہوتی ہے جس کو ہم پٹیلا کہتے ہیں، یہ بھی فیمر تھائی بون. ٹھیک ہے، اس کے بعد لیگامنٹس ہیں، منسکی ہے، یہ
جو چھوٹا سا گڑا جو درمیان میں کھلا ہے، پھر اس کے بعد لیگامنٹس ہے، ٹیبیا بون ہے، پھر نی جوائنٹ کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا ساتھ دوسرا جو دکھائی گیا یہ ہپ جوائنٹ ہے، فیمورل نرو جو اس نروے جا رہی ہے ہماری جو نیوران جو ہم نرو پیچھے پڑ رہے تھے، یہ پوری جسم میں ان بریک نالیوں کا جال بچھا ہوتا ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہ پیغام رسائی کا کام کرتی ہیں جو کہ پورے جسم سے وصول کر کے برین نروس سسٹم تک پہنچاتی ہے۔ یہ ان میں سے ایک سٹرکچر جو ہے یہ نی جوائنٹ کا ہے، اور جو دوسرا سٹرکچر ہے وہ ہے ہمارے ہپ جوائنٹ کا۔ The relaxation of the heart is called diastolic۔ جب ہمارا دل واپس خون کو ڈی آکسیجن بلڈ کو ریسیو کرتا ہے، ڈائسٹولک کہلاتا ہے۔ How many bone found in the vault of skull؟ 8 جو ہے نا ہمارے سر کی کھوپڑی کے اندر ہڈیاں پائی جاتی ہیں مختلف قسم کے۔ How many bone found in human face؟ یہ 14 ہڈیاں، 14 اور 8 کتنے ہو گئے 22۔ یہ ٹوٹل جو ہے یہ 22 ہڈیاں جو ہے نا ہمارے والٹ آف سکیول کے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں۔ 8 ہمارے سکیول کی سر کی جو کھوپڑی ہوتی ہے اس کی ہیں، اور 14 ہڈیاں ہماری فیس کی ہوتی ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہے نا 22 ہڈیاں، اگر اس کے اندر کان کی شامل کرو تو پھر یہ 8 کان والی شامل کر کے یہ 28 ہڈیاں جو ہیں جا کر بنتی ہے۔ The other name of tibia bone is shin bone۔ یہ سامنے ریڈ کلر کے اندر دکھائی گئی ہے، اس کو واضح کیا گیا ہے، شن بون ہماری جس کو ہم ٹیبیا بھی کہتے ہیں۔ where two bone met with each other is called joint۔ جوڑ جو ہے جہاں ہماری 2 یا 2 سے زائد ہڈیاں آپس میں مل رہی ہوں لیگامنٹس کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے جوڑ کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ نی جوائنٹ ٹیبیا اور فیمر جو ہے آپس میں جڑ رہی ہیں، جیسے یہ ٹیبیا اور فیبولا اور پٹیلا اور یہ 3 ہڈیاں جو ہے آپس میں مل رہی ہیں، ایک جوڑ ہے ہمارے نی کا۔ پھر اسی طرح نیچے آئیں تو اینکل جوائنٹ جو ہے ہماری ٹیبیا اور فیبولا اور سب نیچے سب ٹیلر بون ہے، کلکینیس ہے پاؤں کی ہڈی، یہ آپس میں جڑ رہی ہیں جو ٹیبیو فیبولر جوائنٹ کہلاتا ہے ہمارا، پاؤں کی ایڑی والا جوڑ جو ہوتا ہے۔ دی سائنس آف پریونشن ڈائگنوزنگ۔ ایسی کون سی سائنسی معلومات جو ہمیں بیماریوں سے بناتی ہے؟ ڈائگنوز تشخیص کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ آف دا ڈیزیز جو بیماریوں کی علاج، abnormalities in muscle of the skeletal system۔ ہڈیوں کی نظام کے بارے میں ایسی ہڈیوں کی بیماریوں کے نظام کے بارے میں جو کوئی بھی abnormalities ہو، یا ٹریٹمنٹ یا اس کی تشخیص کے بارے میں اور بیماریوں سے بچائے تو وہ آرتھوپیڈک کہلاتی ہے۔ آرتھوپیڈک جو جیسے سرجن، یہ ہڈیوں کے جو ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں۔ The study of disease called pathology۔ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہمارے جسم کے اندر آتے ہیں، یہ بیماریوں کی بارے میں جاننے کو جو ہے نا اب پیتھالوجی کہا جاتا ہے۔ The study of the functioning of the various organs of living things۔ فزیالوجی ہمارے جسم کے جو مختلف فنکشنز ہیں، جو کام ہیں، ان کی کارکردگی کے جاننے کے بارے میں فزیالوجی کہا جاتا ہے۔ اناٹمی کیا ہے کہ کسی بھی جسم کی ساخت، سٹرکچر اور اس کے ڈھانچے کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتی ہے، یا جو ہم علم حاصل کرتے ہیں کسی بھی جسم کے ساخت اور ڈھانچے کے بارے میں۔ فزیالوجی کیا ہے؟ مختلف کام، فنکشن، مثلا دل جو ہے کیسے پمپ کرتا ہے خون کو، ہارٹ کیسے جو ہے نا آکسیجن کے اندر پھیپھڑے جو ہے نا اس کو تبدیل کرتے ہیں ایئر ویکیولز کے ذریعے، اسی طرح لنگز کے اندر جو ہماری یہ آکسیجن جاتی ہے، ٹھیک ہے، شامل کیسے ہوتی ہے۔ تو ان تمام فنکشنز کے علوم کو فزیالوجی کہا جاتا ہے، زندہ جسام کے various organs of the living things۔ In which type of exercise our breath rate increase؟ ایسی ایکسرسائز جن کے اندر ہمارا سانس کا دورانیہ، بریتھ ریٹ جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، وہ ماڈریٹ ایکسرسائز کہلاتی ہے۔ خالی کیا، اسٹڈی آف فیلڈ آف ڈیووٹیڈ ٹو ایگزامننگ دا باڈی ریسپانس ٹو فزیکل ایکشن۔ ایکسرسائز فزیالوجی کی یہ ڈیفینیشن ہے، ایسی فیلڈ آف ڈیووٹیڈ ٹو ایگزامن the body response to physical action called exercise physiology۔ خلیہ is a tissue of the body which primarily function as a source of power۔ یہ مسل کی ڈیفینیشن ہے۔ مسل ہے کیا؟ بیسیکلی مسل جو ہے ایک ٹیشو ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے انسانی جسم کی چھوٹی سی جو اکائی ہے وہ سیل ہے۔ جب بہت سارے ایک جیسے سیل آپس میں ملتے ہیں تو وہ ٹیشوز بناتے ہیں۔ جب بہت سارے ٹیشوز آپس میں ملتے ہیں، سیم ٹیشو جو ہے نا ملتے ہیں تو وہ مسل بناتے ہیں۔ جب بہت سارے مسل آپس میں ملتے ہیں تو ایک عضو جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ جب بہت سارے عضو آپس میں ملتے ہیں تو ایک جسم جا کر تیار ہوتا ہے۔ تو مسلز کا بیسیکلی کام کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا وہ انرجی مہیا کرنا ہے، جو ہمارے خون کے اندر شامل ہوتی ہے، جو ہم غذائی
اجزاؤں سے حاصل کرتے ہیں، نیوٹرینٹ سے مختلف سے حاصل کرتے ہیں، وہ خون کے پروسیس کے ذریعے، میٹابولزم پروسیس کے ذریعے چینج ہوتی ہے اور ہمارے اعضاء کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ مسل از اے ٹیشو آف دا باڈی وچ پرائمرلی فنکشن ایز اے سورس آف پاور۔ ٹائپ آف مسل 3، کتنے قسم کے مسل ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے جو ہے نا مسل ہمارے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مسل میک اپ وال آف دا ہارٹ مسل از کارڈ، ایسے مسل جو دل اور دل سے متعلقہ ہوں ان مسل کو کارڈک مسلز کہا جاتا ہے۔ مثلا دل ہے، شریانے ہیں، وینے ہیں، وریدیں جن کو ہم کہتے ہیں، کیپلریز ہیں، اور دوسری نرویں وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں ہمارے، یہ جن کے اندر خون موجود رہتا ہے ہر وقت ہمارے جسم کے اندر، وہ کارڈک مسلز کہلاتے ہیں۔ اور ان کی آگے اقسام جو ہے وہ سموتھ مسل، اسکیلٹل مسل اور اسٹریٹڈ مسل، یہ ان کی آگے فردر ٹائپس ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، سب سے پہلے اسکیلٹل مسل، ایسے مسل جو ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اسکیلٹل مسل کہلاتے ہیں۔ سموتھ مسل مثلا تلی ہے، میدا ہے، ہمارے دوسرے پینکریاز ہے، لیور ہے، یہ تمام اعضاء جو ہے وہ سموتھ مسل میں آتے ہیں، جن کی حرکت جو ہے ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتی، لیکن یہ بائی اسٹرکچر جو ہے نا اسکیلٹل مسل کی طرح ہوتے ہیں، دھاری دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ اسکیلٹل مسل جو ہے ہمیشہ دھاری دار ہوتے ہیں، اور یہ ارادی عضلات بھی کہتے ہیں، جن کو ہم اپنی مرضی کے ذریعے جو ہے نا وہ حرکت دے سکتے ہیں، وولنٹری موومنٹ ہوتے ہیں ان کی۔ سموتھ مسل بھی حرکت کے لحاظ سے انوولنٹری ہوتے ہیں، لیکن ڈھانچے اور ساخت کے حوالے سے یہ اسکیلٹل مسل سے کی طرح ہی ہیں، دھاری دار ہیں۔ کارڈک مسل یہ بھی سیم اسی طرح ہے، یہ ان کے بھی اعضاء جو ہے آپ جن کی حرکت جو ہے ہمارے مرضی کے تابع نہیں ہوتی، کارڈک مسل کی بھی، مثلا دل کا دھڑکنا ہماری مرضی کے تابع نہیں ہو سکتا، وینوں کا پھیلنا پھولنا سکڑنا یہ بھی مرضی کے تابع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی دھاری دار ہوتے ہیں، لیکن ہماری حرکت ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، یہ ان کی انوولنٹری موومنٹ ہوتے ہیں۔ اوپر سموتھ مسل کی بھی اسی طرح کہ میدے کی انتڑیوں کی آواز ہے، آنکھ کا جھپکنا ہے۔ Found in the wall of the organs at the below organ of the body except heart is called smooth muscle۔ ایسے مسل جو دل کے علاوہ ہماری باڈی کے اندر below organ of the body except heart، دل کے علاوہ جو پائے جاتے ہیں، مثلا لیور ہے، سٹامک ہے، پینکریاز ہے، لبلبا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، اچھا اسی طرح باقی جو اعضاء ہمارے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں وہ تمام اسموتھ مسلس کہلاتے ہیں۔ دا مسلس آر کنٹریکشن ان از وولنٹری، جن کی موومنٹ جو ہے نا انوولنٹری ہوتے ہیں، کارڈک اور اسموتھ مسل، یعنی کہ ہماری مرضی کے تابع ان کی حرکت نہیں ہوتی۔ دیز مسل وچ آر اٹیچ ود بون از کالڈ، یہ اسکیلٹل اور اسٹریٹڈ مسل ہوتے ہیں، جن کو ہم ایسے عضلات بھی کہہ سکتے ہیں جن کی حرکت ہماری مرضی کے تابع ہوتی ہے، ان کو اسکیلٹل اور اسٹریٹڈ مسل کہا جاتا ہے، جو ہڈیوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ دی کنٹریکشن آف دا مسلز آر وولنٹری کنٹرولڈ، اسکیلٹل مسل ایسے مسل جن کی حرکت ہماری مرضی کے تابع ہوتی ہے، اسکیلٹل مسلز کہلاتے ہیں۔ یہ لائک یہاں دکھایا بھی گیا، اسکیلٹل مسل جو ہے نا ہماری، یہ اوپر پیچھے ہڈی ہے، ہڈی بون کے ساتھ اس کے آگے مختلف جو اعضاء اس کے اندر پائے جاتے ہیں، مایوفبرل ہے، نیوکلیائی ہے، اینڈومایوسین ہے، جو پروٹینز اور دیگر اجزاء اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ دا پارٹ آف اسکیلٹل مسل آل ٹینڈن ہے، فلیکسیبلی ہے، انسرشن ہے، یہ اوپر دکھائے گئے بھی ہے کہ کون کون سے اعضاء ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وچ بلڈ سیلز فاؤنڈ ان وچ مسل فائبر فاسٹ وچ مسل ایف ٹی فائبر جو ہے نا وہ وائٹ بلڈ سیلز کے اندر جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ مثلا یہ ہمارے جو سپرنٹ ریسز ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایف ٹی مسل فائبر جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں، گولا، تھالی، ہیمر، 100 میٹر، 200، 400 میٹر، اب تو 800 میٹر کو بھی سپرنٹ ریسز کے اندر شامل کیا گیا۔ ان لوگوں کے اندر جو فاسٹ ہوتے ہیں، یہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایف ٹی فائبر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ میجر سورس آف انرجی فار فاسٹ ٹوچ فائبر مسل انیروبک انرجی، جو شارٹ پیریڈ ٹائم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ انیروبک انرجی سسٹم ہوتا ہے۔ از ناٹ کنٹریبیوٹ ان انرجی پروسیس، یہ لیکٹک ایسڈ نہ تو بذات خود انرجی ہے، یہ ناٹ کنٹریبیوٹڈ ان انرجی پروسیس کے اندر بھی یہ شامل تھا، بلکہ یہ پی پی ایس سی 2015 کے اندر بھی کوشچن آ چکا ہے۔
is the chemical process that occurs inside the cell of the body and maintain the living organism. Metabolism process की ये definition है. Metabolism process the chemical process that occur inside the cell of the body and maintain the living organism. Khaliga is a contractive process to store energy in muscle of the living organism. ये anabolism में क्या करता है? A constructive process है हमारे जिस्म के अंदर store energy in muscle and living of the living organism. हमारे जिंदा रहने वाले अजसाम के अंदर जो है ना एनाबोलिज्म एनर्जी जो है ना कंस्ट्रक्ट करता है, स्टोर करता है. A destructive process to use energy which was stored in muscle when body require energy. कैटाबोलिज्म का क्या काम है? जैसे हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर तब्दील करके हमारे जिस्म को एनर्जी मुहैया करता है. तो ये कैटाबोलिज्म का काम है. जो हमारा मेटाबॉलिज्म के आगे दो इकसाम है. कैटाबोलिज्म इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस टू यूज एनर्जी विच वाज स्टोर्ड इन द मसल, जो हमारे मसल के अंदर मौजूद होते हैं. व्हेन बॉडी रिक्वायर, जब जिस्म को ज़रूरत होती है. माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी डायरेक्टली. माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड एनर्जी डायरेक्टली. तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक के अंदर 50 जो है ना वो MCQs थे. जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ बराह मेहरबानी इसको शेयर करें. और ये इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की वीडियो जो है और लेक्चर इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो हम जो है ना आप तक पहुँचाते रहेंगे. अब तक के लिए इजाज़त देगी. अल्लाह हाफ़िज़.